اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 10 یعنی لاسٹ چیپٹر اس سیکشن کا فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس اینڈ اٹ از اے پوئم written by Pablo Neruda, a Chilean poet. So far یعنی اب تک ہم نے اس پوئم کے یعنی ہم نے 3 کلاسز میں ہم نے اب تک اس پوئم کے 3 کلاسز اب تک ہم نے لے لیے ہیں۔ تو ان 3 کلاسوں میں سب سے پہلی کلاس میں ہم نے انٹروڈکشن اس پوئم کی پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 22 تک اس کی ایکسپلینیشن پڑھی ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ کلاس جو کل ہم نے اس کا لیا ہے، تو اس میں ہم نے لائن نمبر 23 ٹو لائن نمبر 38 تک اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پیارے بچوں معلوم ہے کہ پہلی جو لائنز 1 ٹو 23 میں جو شاعر ہے، شاعر نے اسپین کی اس بیوٹیفل اس خوبصورت وہاں کی اس خوبصورتی کی منظر کشی کی ہے ان لائنز میں۔ لائن نمبر 23 ٹو لائن نمبر 38 تک شاعر نے اچانک اس پرامن اور اس خوبصورت ماحول میں ایک صبح یعنی کوہرام جب مچ گیا، جب اچانک آگ کی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگی، یعنی یہ جو آگ کی لپٹیں تھیں یہ آسمان تک اٹھ رہی تھیں اور اس نے بھاری تعداد میں لوگوں کو نگل لیا۔ یعنی ہر جگہ سے خون اور بارود پھٹ رہا تھا، ہر جگہ سے خون ہی یعنی لوگ خون میں لت پت تھے۔ خطرناک مجرم اور افریقی نور قبیلے کے لوگ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر آتے اور لوگوں کو مار کر بھاگ جاتے۔ یعنی وہاں ان لٹیروں میں امیر طبقے کے لوگ اور ان کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کو لوٹتے اور مار ڈالتے۔ ان لٹیروں اور بدماشوں کو یعنی مذہبی بھکشوں کی یعنی مدد بھی حاصل تھی۔ وہ ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر آتے اور معصوم لوگوں اور بچوں کو مار کر بھاگ جاتے۔ انہوں نے اتنے بچے مار دیے کہ بچوں کا خون گلیوں میں ہر جگہ بہتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ یعنی وہ ظالم شکاری تھے، ظالم لوگ تھے جن کو صرف وہی سیاد ہی یعنی جو ظالم ہی ان کو بھگا سکتے تھے۔ لیکن اسپین میں اس وقت یعنی ظالم لوگ نہیں تھے یا سیاد لوگ نہیں تھے جو ان کو بھگا سکتے۔ وہ ایسے پتھر دل تھے یا وہ ایسے پتھر تھے جنہیں سوکھی کانٹے دار جھاڑیاں بھی کاٹنے سے ڈرتی تھیں۔ وہ ایسے زہریلے سانپ تھے جن سے عام زہریلے سانپ بھی نفرت کرتے تھے۔ یعنی وہ جو بدماش اور لٹیرے وہ ایسے زہریلے سانپ تھے جنہیں زہریلے سانپ بھی نفرت کرتے تھے۔ تو یہ تھی کل کی یعنی اس لائن نمبر 23 ٹو لائن نمبر 38 کی یہ ایکسپلینیشن جو ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی ہے۔ تو آج ہم یعنی لائن نمبر 39 ٹو لائن نمبر 62 جو کہ آخری لائنز ہے اس پوئم کی، ان کو آج کی کلاس میں ہم ان کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو یعنی پوئٹری سیکشن کی لاسٹ چیپٹر نمبر 10 یعنی فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس اس پوئم کو وہاں سے آپ نکالیے۔ تو لائن نمبر 39 پر آپ دیکھیے، تو وہاں سے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں آج کی کلاس میں۔ Opposed to you I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and knives. Generals, traitors, consider my dead house. Children, Spain, consider Spain broken
but from every dead house burning metal flows. In place of flowers, in place of flowers, but from every hollow of Spain rises. But from every dead child rises a gun with eyes, but from every crime are born bullets that will find you one day in the house of the heart. You will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves, of the grand volcanoes of his native country. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. We will again repeat these lines. Opposed to you, I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and knives. Generals, traitors, consider my dead house, consider Spain broken, but from every dead house burning metal flows. In place of flowers, but from every hollow of Spain rises. But from every dead child rises a gun with eyes, but from every crime are born bullets that will find you one day in the house of the heart. You will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves, of the grand volcanoes of his native country. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. Come and see the blood through the streets. First of all, let us first have a brief look at the political situation in Spain in those days. In 1930, dictatorship was overthrown in Spain, and the Republican came to power in 1930 to 1935. They made all kinds of laws for the benefits of workers. Pablo Neruda was then in Spain as a diplomat. He was very happy with the political development in the country. But then in 1939, a civil war broke out. A revolt was led by General Francisco Franco. He was helped by the other dictators like Hitler and Mussolini in Europe. The revolutionaries caused terrible bloodshed during the Civil War. About 1 million people were killed, and there was fire and destruction all around. The power of the country came into the hands of Franco, who brought in military dictatorship. All this filled Pablo Neruda with terrible pain. In these lines, the poet expresses hope that the people of Spain will one day rise up and have their revenge on the perpetrators of cruelty and bloodshed. Here in these lines, the poet says that he has seen the bloody revolutionaries of the Spain causing terrible destruction and killing people. Among those killed ones, there were the friends also. The heartless revolutionaries tried to drown the whole of Spain in blood. They were blind in their pride and stabbed people on to death with their knives. They were traitors in the form of military generals. The poet's own house was all broken and destroyed. Luckily for the poet, he was not in Spain at that time. He had been called home in Chile.
In spite of all this destruction, the poet had a firm hope in his heart. He was certain that in Spain a fiery determination would now grow. In place of flowers in every house, there would be an uprising in every part of Spain. In place of every dead child, there would be born a child with a gun in his hand, and in answer to every crime, there would be born child with bullets in their hands, and they would find their targets in the hearts of those criminals and killers. The poet has now stopped writing poems on the beauty of nature. The theme of his poems has now changed. People could ask him why he no longer wrote poems of the earth, of the leaves, and of the great volcanoes of his native country, that is Chile. The poet tells such people to come and see the blood flowing in the streets. Then they will themselves know why the poet has stopped writing poems on the beauty of nature. With a deep pain in his heart, a poet repeats here, come and see the blood in the streets. یعنی سب سے پہلے ہم یہاں اس سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں جو اس وقت اسپین میں چل رہی تھی. 1930 میں اسپین میں تاناشاہی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور جمہوریت کا نظام 1930 سے 1935 تک طاقت میں آیا. مزدوروں کے فائدے کے لیے کئی قوانین بنائے گئے. پیبلو نوریدا اس وقت اسپین میں ایک سرکاری سفیر کے طور پر تعینات رہا تھا. ملک میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں سے وہ بہت خوش تھا، لیکن پھر 1936 عیسوی میں اس سول وار یا خانہ جنگی شروع ہو گئی. فوجی جنرل فرانسسکو کی رہنمائی میں ایک غدر شروع ہو گیا. یورپ میں ہٹلر اور موسولینی جیسے دوسرے تاناشاہوں نے اس کی مدد کی. خانہ جنگی کے دوران فسادیوں نے ٹریٹرز نے خوفناک خون خرابہ مچایا. تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور سبھی جگہ آگ اور تباہی کے نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے. ملک کی طاقت فرینک کے ہاتھ میں آ گئی جس نے فوجی تاناشاہی شروع کر دی. ان سب باتوں نے پیبلو نیرودا کو شاعر کو انتہائی تکلیف پہنچائی. ان لائنز میں نیرودا یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ ایک دن اسپین کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وحشیانہ خون خرابہ کرنے والے ان لوگوں سے بدلہ لیں گے. یہاں شاعر کہتا ہے کہ اس نے اسپین کے خونخوار ان فسادیوں کو بھیانک تباہی مچاتے ہوئے اور لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے. ان مارے گئے لوگوں میں اس کے دوست بھی تھے. ظالم فسادیوں نے پورے اسپین کو خون میں ڈوبنے کی کوشش کی. وہ اپنے گھمنڈ میں اندھے ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے چاقو گونپ کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ فوجی جنرلوں کی شکل میں ملک کے غدار تھے. شاعر کا اپنا پورا گھر توڑ دیا گیا اور اسے تباہ کر دیا گیا. شاعر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت اسپین میں موجود نہیں تھا، کیونکہ اسے واپس اپنی ملک چلی بلایا گیا تھا. اس پوری تباہی
کہ بعد شاعر کو اپنے دل میں ایک پکی امید تھی کہ اسپین کے ہر گھر میں اب پھولوں کی جگہ ایک زبردست پکے ارادے کا جنم ہوگا۔ اسپین کے ہر حصے میں ایک بغاوت ہوگی، ہر ایک وفات پا چکے بچے کی جگہ وہاں ایسے بچوں کا جنم ہوگا جن کے ہاتھوں نے پہلے ہی بندوقیں پکڑی ہوئی ہوں گی۔ اس ہر ایک جرم کے جواب میں وہاں ایسے بچوں کا جنم ہوگا جن کے ہاتھوں میں گولیاں ہوں گی اور انہیں اپنے نشانے ان مجرموں اور قاتلوں کے دلوں میں دکھائی دیں گے۔ جواب میں وہاں ایسے بچے کا جنم ہوگا جو اب میں وہاں ایسے بچوں کا جنم ہوگا جن کے ہاتھوں میں گولیاں ہوں گی اور انہیں اپنے نشانے ان پر یعنی ان مجرموں اور قاتلوں کے دلوں میں دکھائی دیں گے۔ شاعر نے اب قدرت کی خوبصورتی پر نظمیں لکھنی بند کر دی ہیں، یعنی اب شاعر اس جو وہاں پہ جو حسن و جمال یعنی جو وہاں پر سینک بیوٹی جو منظروں کی خوبصورتی اسپین میں تھی، یعنی وہ اپنے ان یعنی اس قدرتی حسن و جمال کو پر اس نے اب یعنی اپنے اشعار لکھنا بند کر دیا تھا، یعنی نیرودا نے۔ اس کی نظموں کا یعنی اب موضوع بدل گیا ہے۔ لوگ اب اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب وہ مادر وطن چلی کی سرزمین، وہاں کے پیڑ پاتوں اور وہاں کے بڑے بڑے آتش فشانی پہاڑوں کے بارے میں نظمیں کیوں نہیں لکھتا تھا۔ شاعر ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ آ کر گلیوں میں بہتے ہوئے خون کو دیکھیں، یعنی جو خون سول وار یعنی ان لٹیروں گنڈوں اور بدماشوں نے وہاں بہایا تھا اسپین میں۔ تو شاعر کا یہی جواب ہے ان لوگوں سے جو اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اب اپنے مادر وطن کی ان آتش فشان اور وہاں کی اس خوبصورتی کے بارے میں یعنی اب اپنے اشعار کیوں نہیں لکھتا یا نظمیں کیوں نہیں لکھتا۔ تو اس کا جواب یہی ان کو ہوگا کہ وہ آئے اور دیکھیں جو یہ اسپین کی گلیوں میں وہ بہتا ہوا خون اس کو دیکھیں، تب انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ شاعر نے قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں نظمیں لکھنی کیوں بند کر دی ہیں۔ اپنے دل میں گہرا درد لیے ہوئے وہ پھر سے کہتا ہے، تو شاعر کو اس چیز کا یعنی اس خون خرابی کا یعنی اس کو بہت صدمہ ہوتا ہے، تو وہ یعنی دہراتے ہوئے یعنی کہتا ہے، آئیے اور دیکھیے گلیوں میں بہتے ہوئے اس خون کو، یعنی کم اینڈ سی دا بلڈ تھرو دا اسٹریٹس، کم اینڈ سی دا بلڈ تھرو دا اسٹریٹس۔ تو یہ تھی اس پوری یعنی اس پوئم کی ایکسپلینیشن جو آج ہم نے اس پوئم کی کمپلیٹ کی ہے ایکسپلینیشن اور اس کی ریڈنگ۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اب اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے یعنی رخصت لوں گا، تو جو ان لائنز یعنی لائن جو لاسٹ لائنز جو ہم نے آج پڑھی ہیں، یعنی لائن نمبر 39 ٹو لائن نمبر 62، ان کی یہاں پر ان میں سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں، کچھ ورڈس ہیں، یعنی ان کو میں یہاں پر آپ کو یعنی ان کی میننگ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں۔ نمبر 1 جو ایکسپریشن ہے یہاں پر، دا بلڈ آف اسپین، اٹ مینز اسپین کے خونی لوگ، یعنی دا بلڈ آف اسپین، اسپین کے خونی لوگ۔ پرائڈ اینڈ نائوز مینز گھمنڈی اور ظالم لوگ۔ مائی ڈیڈ ہاؤس مینز میرا تباہ ہوا مکان۔ برننگ میٹل کا مطلب ہے غصے سے بھرا ہوا یا مصمم ارادہ۔ ہالو مینز گاٹھی۔ اے گن وتھ آئیز مینز یعنی آدمی کی شکل میں توپ۔ ان دا ہاؤس آف دا ہارٹ مینز دل کے مکان میں۔ تو یہ تھی کچھ یہاں پر پوئٹک ایکسپریشنز، یہ ان کی میننگ ہے۔ تو
اب ہم یہیں پر اس کلاس کو یعنی ختم کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن کل اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی السلام.